وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ قربانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھنا کیسا ہے، اور بڑے جانور میں اگر 3-4 حصے بچ رہے ہوں تو فوت شدگان کا حصہ رکھا جا سکتا ہے یا وہ حصے بھی قربانی کرنے والے کی طرف سے ہی قبول ہوں گے؟ جی دیکھیے، قربانی کرنا مسلمان کے لیے جمہور علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور قربانی انسان کو اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا، جو شخص فوت ہو چکا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اگر تو اس نے وصیت کی ہے کہ میرا مال جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے آپ نے قربانی کرنی ہے تو پھر کرنا ضروری ہے، اور اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے کہ قربانی کی غرض سے کہ اس سے قربانی کی جائے تو پھر بھی کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے اس کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ قربانی اپنی طرف سے کریں، اور اگر وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قربانی میرے تمام اہل خانہ کی طرف سے قبول کر، جو فوت ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہے۔ تو اس طرح آپ کی نیت میں وہ تمام لوگ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن خاص میت کا ایک حصہ رکھنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہوں ان کی طرف سے قربانی کا حصہ رکھا گیا ہو، یا ان کی طرف سے علیحدہ ایک جانور لے کے ذبح کیا گیا ہو، یا صحابہ کرام نے ایسا کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ جو آدمی فوت ہو چکا ہے اس کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، تو صدقہ وہ مالی طور پہ مال کے ساتھ صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قربانی کا ایک خاص سال کے بعد ہوتی ہے اور یہ زندہ انسان ہی اپنی طرف سے کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے والدین کی طرف سے کرتا ہے تو بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، صرف صدقے کی پیش نظر کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے، تو لہٰذا اس طرح سے کر لیا جائے۔ لیکن راجح موقف یہی ہے کہ میت کی طرف سے علیحدہ جانور لے کر ذبح کرنا یا اس کا کوئی حصہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ باقی اگر آپ کے گھر والے ہیں تو ان کی طرف سے آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یہ قربانی میری طرف سے، میرے تمام گھر والوں کی طرف سے جو زندہ ہیں یا جو فوت ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ باقی میت کی طرف سے آپ نفلی طور پہ، مالی طور پہ صدقہ کر سکتے ہیں جتنا بھی کرنا چاہیں۔ اب آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا کہ قربانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھنا کیسا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد کسی صحابی نے اللہ کے رسول کے نام کی قربانی کی ہوگی، اللہ کے رسول کی طرف سے میں کر رہا ہوں۔ اور جو بھی انسان قربانی کرتا ہے، جو بھی قربانی کرتا ہے مسلمان، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو انسان کسی کی نیکی کے کام پر رہنمائی کرتا ہے تو جو وہ انسان نیکی کا کام کرے گا تو اس کا ثواب رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا اس کے برابر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پورا دین پہنچایا، اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ قربانی کرتے ہیں، تو اس کا ثواب آٹومیٹک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ دین کی باتیں سکھانے والے، ہم تک دین پہنچانے والے اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول نے ہی قربانی کا طریقہ ہمیں سکھایا اور بتایا۔ تو جب بھی کسی سنت پر عمل کیا جائے گا تو اس کا ثواب اللہ کے رسول کو پہنچ جائے گا۔ تو علیحدہ سے اللہ کے رسول کے نام کا کوئی جانور لے کر یا کسی جانور کی قربانی میں حصہ رکھنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا کرنا ثابت بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی معاف کر دیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ جنتوں میں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک تکلف ہے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔